بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھل کے بول کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی. آج کے پروگرام میں ہم ذکر کریں گے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس پاکستان میں ہونے جا رہا ہے 15 اور 16 کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے ہی چین کے وزیر اعظم جو ہیں ان کی پاکستان میں آمد ہوئی ہے، پرتپاک استقبال کیا گیا ہے. اور دوسری جانب تحریک انصاف نے 15 اکتوبر کو ڈی چوک پر احتجاج کا بھی اعلان کر رکھا ہے، جبکہ آئینی ترامیم کا معاملہ بھی اس کے پیرالل چل رہا ہے. اس پہ آج بلاول بھٹو زرداری نے بھی بات کی، مولانا فضل الرحمان کا بھی اس پر جو موقف ہے وہ سامنے آ چکا ہے، اور وہ اس وقت حکومتی ورژن کے قریب دکھائی دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کی تجویز بھی سامنے آئی ہے، تو اس کا ذکر بھی کریں گے. اور اس کے ساتھ پنجاب حکومت نے جس طرح سے طلباء پر احتجاج کیا ہے لاہور میں جو کیا جا رہا تھا، اس پہ جو پولیس گردی کا واقعہ پیش آیا ہے، اور بالخصوص بذات خود جو ایک واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں یہ احتجاج ہوا، اس پہ بات کریں گے. اور ساتھ ہی کراچی میں بھی پولیس گردی کا ایک واقعہ پیش آیا، اس کا بھی ذکر کریں گے. پینلسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں فروا وحید صاحبہ، حماد حسن، عیسیٰ نقوی اور عمر دراز گودل. تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ. میں سب سے پہلے تو فروا آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں یہ سمٹ ہونے جا رہا ہے، پاکستان کو میزبانی کا شرف ملا ہے، پاکستان نے اس کے لیے تیاریاں بھی کی ہیں، کیا امید وابستہ کی جا سکتی ہے اس سمٹ سے پاکستان کو، بالخصوص جس طرح کی پاکستان کو معاشی مشکلات درپیش ہیں، کیا حاصل کیا جا سکتا ہے یہاں سے؟ بہت شکریہ فار دی انویٹیشن. دیکھیے، یہ جو سمٹ ہے اٹس ویری امپورٹنٹ فار پاکستان رائٹ ناؤ، پلس کہ اس کے آگے پیچھے بھی بہت ساری ہیپننگز ہوئی ہیں. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ اسی منتھ میں سعودی ڈیلیگیشن بھی آیا، اور تقریباً 2 ارب کی $2 کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کے لیے جو SIFC کی کاوشیں ہیں وہ بڑا ایک سود مند ثابت ہوا ہے. اٹ واز اے پازیٹیو اسٹیپ ٹورڈز بیٹر پاکستان. آلسو چینی وزیر اعظم کا آپ نے جیسے کہ ذکر کیا کہ وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، اور پھر پلس کے 10 بڑے ممالک، اور پاکستان میں 10 سال بعد جو ہے کسی انڈین ریپرزنٹیٹیو کا آنا، جے شنکر کا، یہ ایک بہت میں اسے پازیٹیو وے میں لے کر جاؤں گی. وہ کہ بہت سارے لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ نریندر مودی کا ہونا ضروری تھا، بالکل، لیکن وہ کہتے ہیں کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. تو ایک یہ بہت ہی آپٹمسٹک چیز پاکستان میں نظر آ رہی ہے. اس میں دیکھیں، پاکستان آلریڈی اکانومی کے زون میں بہت ڈیمیج کھا چکا ہے اور مسلسل کھا رہا ہے. پاکستان میں اگر پیس چاہیے تو ظاہر ہے اس کا لنک پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ تو ہے، لیکن اس کا جو لنک ہے وہ شورٹی کے ساتھ بھی ہے. یعنی اگر آپ کے یہاں پر انٹرنیشنلی دے آئنگ فار گڈ نیوز فرام پاکستان، انٹرنیشنل میڈیا بھی موجود ہے، تو it's a positive thing. It's a positive thing for Pakistan. It's a positive thing for the economy of Pakistan. And also کہ ہمیں کچھ جھمیلوں سے باہر نکلنے کا موقع ملے گا. تو ایسے میں مجھے نہیں لگتا کہ اسے پولیٹیسائز کرنا چاہیے، اسپیشلی when the SCO is here. Also کہ جب پاکستانی state, I want to say establishment and government, state itself ایک step لے رہی ہے to overcome all the hurdles that we've been facing all these decades. So I think it's totally an optimistic step for me. ٹھیک ہے. اچھا، حماد حسن صاحب، آپ کے نزدیک چینی وزیر اعظم کی پاکستان آمد کا جیسے بھی ذکر ہوا ہے، ان کے حوالے سے ظاہر ہے سی پیک کا معاملہ ہے، کچھ MOUs بھی سائن ہوئے ہیں، لیکن پاکستان اور چائنا کے درمیان جو ایک بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے اور جس پہ بات کی جا رہی ہے کہ ہماری معاشی مشکلات جو ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں، سی پیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ IMF کی جانب سے جو کنڈیشنز ہیں اس میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں سی پیک کو ریویو کرنے کے حوالے سے یا اس کی انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو ہے تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس صورتحال میں پاکستان کس کو فوقیت دے گا؟ دیکھیں نکی، جس طرح کے فروا نے بات کی کہ اس کو ہم پازیٹیو اینگل سے دیکھیں گے، ابھی حال ہی میں یعنی چاہے گزشتہ چند سال میں جس معاشی صورتحال کا ہمیں سامنا تھا، دنیا میں تنہائی تھی اور سری لنکا بننے کی باتیں ہوتی رہی، تو اسی ملک میں چند سال 2 یا 3 سال کے اندر اگر اتنی بڑی کانفرنس ہو رہی ہے، اس کانفرنس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائے کہ چائنیز پرائم منسٹر بھی آ رہے ہیں، ان کے ساتھ 15 ڈیلیگیٹس بھی ہیں، رشیا سے 76 لوگ آ رہے ہیں، انڈین فارن منسٹر آ رہے ہیں، اور ممالک کے آ رہے ہیں، ایران کے وائس پریزیڈنٹ آ رہے ہیں.
تو اس سے پاکستان جیسا ملک جو ابھی ابھی معاشی دلدل سے نکلا تو نہیں لیکن نکل رہا ہے، اس کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں، اور ہم آپٹیمسٹک ہوں گے اس حوالے سے، یا جو سامنے ہمارے انڈیکیشنز ہے جو کچھ ہو رہا ہے، یا جو انٹرنیشنل برادری یا جو بین الاقوامی ادارے جو رپورٹس دے رہے ہیں، تو اس سے تو ضروری تو نہیں ہے کہ ہم ایک پولیٹیکل اینگل سے ہر چیز پر تنقید کریں. دیکھیں ہم تو صاف ہی، ہم تو جو کچھ اچھا ہو رہا ہو تو اس کی تعریف بھی کریں گے، اس کا ساتھ بھی دیں گے. دیکھیں پاکستان، یہ رشیا اور چائنا کی موجودگی جو ہے یہ انتہائی اہم ہے، اسٹریٹجک حوالے سے بھی، اقتصادی حوالے سے، ہر حوالے سے ہم اس کو دیکھیں گے تو یہ انتہائی پازیٹیو جسچر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ گزشتہ 3-4 سال میں جس معاشی بحران کا ہمیں سامنا تھا اس پر کسی نہ کسی حد تک تو قابو پا لیا گیا ہے، ورنہ ہم تو اس نہج پر چلے گئے تھے جہاں ڈوبنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہمارے سامنے تھا ہی نہیں. نریندر مودی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو یہی نریندر مودی کچھ عرصہ پہلے کوئی فون اٹینڈ نہیں کر رہا تھا. کشمیر کے حوالے سے جو کچھ ہوا، لیکن کم از کم یہ برف یہاں تک تو پگھلی کہ ان کے وزیر خارجہ اس کانفرنس میں آ رہے ہیں. تو جو جسچر ہیں، جو ہمارے سامنے جو تصویر بن رہی ہے، تو اس سے تو کم از کم ہم یہ اندازہ بآسانی لگا سکتے ہیں کہ ہم معاشی ٹریک پر بھی آ رہے ہیں اور دنیا ہمیں ایکسپٹ بھی کرنے لگی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس پہ جیسے ہم چینی وزیر اعظم کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، مویوز کی بات کر رہے ہیں، چائنا کے ساتھ ظاہر ہے ہمارا جو ٹریڈ ریلیشن شپ ہے اس میں ظاہر اکنامک زون کا بھی ایک بڑا اہم معاملہ ہے. عیسیٰ نقوی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس میں آئی ایم ایف کی کنڈیشن تحفظات آپ کے سامنے، اس کی ڈیٹیلز ہیں، کیا اس کو ہم کس طرح سے بیلنس کر پائیں گے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی بھی بات کی گئی، جے شنکر آ رہے ہیں پاکستان میں، تو ظاہر ہے اس میں مسئلہ کشمیر کے بارے سے تو انہوں نے پہلے ہی واضح کر دیا کہ اس مسئلے پر وہ بات نہیں کریں گے. تو کیا یہ پاکستان اور انڈیا کے بائیلیٹرل ریلیشن شپ ہیں، اس سے حوالے سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ اچھا دیکھیں، سب سے پہلے میں جس بات کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں، یہ جو سوال اٹھ رہا ہے نا کہ نریندر مودی کیوں نہیں آ رہے اور جے شنکر کیوں آ رے ہیں، یہ سوال اصل میں پیدا اس وجہ سے ہو گیا کہ ہماری حکومت نے انویٹیشن نریندر مودی کو بھیج دیا جو بھیجنا بنتا نہیں تھا. جو ایس سی او ہے، شنگھائی تعاون تنظیم، اس کا جو سب سے ہائیسٹ فورم ہے وہ ہے کاؤنسل آف ہیڈز آف سٹیٹس. وہ فورم ہے جہاں پر، کیونکہ دیکھیں جب جو ایس سی او سٹیٹس کی بات آپ کرتے ہیں تو رشیا ہو، چائنا ہو، ایران ہو، باقی جو سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں، یہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے. یہاں پر جب ان کا جو ہائیسٹ فورم ہوتا ہے اس اجلاس میں پاکستان اور انڈیا دو واحد ملک ہیں جہاں پر جو فارم آف گورنمنٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم ہے. اور ہمارا ابھی تک سلسلہ یہ چلا آ رہا ہے کہ جو کاؤنسل آف ہیڈ آف سٹیٹس ہے اس میں ہمارے وزرائے اعظم جاتے ہیں پاکستان اور انڈیا کے. جو گزشتہ جو ہیڈ آف سٹیٹ ہوئی اس میں بھی جے شنکر گئے، اس میں نریندر مودی نہیں گئے. لیکن جو کاؤنسل آف ہیڈز آف گورنمنٹ ہے اس میں تو جاتے ہی ہمارے فورن منسٹرز ہیں. ہمیں انویٹیشن ہی نریندر مودی کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا، لیکن چلیں آپ نے گڈ ول جیسچر بھیجا، اور انہوں نے کسی بھی صورت نہیں بھیجنا تھا. نریندر مودی نے اس انویٹیشن پر آنا بھی نہیں تھا، جے شنکر نے ہی آنا تھا. یہ ان کا سیٹ فارمیٹ ہے. پہلی بات ہوگی. دوسری بات یہ کہ جب آپ نے بات کی پاکستان اور انڈیا کے بائیلیٹرل ریلیشن شپ کی، تو 2017 میں جب پاکستان کو ممبرشپ ملی تھی اور انڈیا کو، اس وقت میں ایکٹیولی اس سارے معاملے کو دیکھ رہا تھا، رپورٹ کر رہا تھا، تو ہمیں چائنا کی طرف سے یہ بات کمیونیکیٹ کی گئی تھی اور انڈیا کو بھی رشیا اور چائنا کی طرف سے یہ بات کمیونیکیٹ کی گئی تھی کہ جتنے بھی عالمی فورمز ہیں وہاں پر آپ کے بائیلیٹرل معاملات جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں آڑے. کشمیر کا ڈسپیوٹ ہے، آپ کے لائن آف کنٹرول کے مسائل ہیں، آپ کے پانی کا ڈسپیوٹ ہے، آپ کا سر کریک، مونا باؤ، کھوکھرا پار، یہ سارے پرابلمز ہیں، یہ آپ لے کر بیٹھ جاتے ہیں. یا دہشت گردی کے معاملات ہیں. دہشت گردی تو ہم جو ریٹس ہے، ریجنل اینٹی ٹیررزم سٹرکچر، اس کے تحت ڈسکس کر لیں گے، لیکن آپ اپنے بائیلیٹرل ڈسپیوٹس کو اس ریجنل فورم کے اوپر نہیں لے کر آئیں گے. اس وجہ سے یہ معاملہ جو ہے کہ اس پہ بائیلیٹرل ڈسپیوٹ ڈسکس ہوگا، فورم پہ تو نہیں ہوگا. دوسری بات ہوتی ہے کہ سائیڈ لائنز پر ہو جائے. وہ جے شنکر کو بھیجا ہے. جے شنکر جو ہے وہ بڑا از ویری شروڈ، ویری اسمارٹ ڈپلومیٹ، اور فورن سیکٹری ریٹائر ہوئے ہیں. ان کا جو طریقہ کار ہے، دیکھیں جب بلاول گئے تھے گوا، انہوں نے ڈپلومیٹیکلی بلاول کو جو ہے وہ انسلٹ کرنے کی کوشش کی، ایک نیچ پن دکھایا، گھٹیا پن دکھایا جو انہوں نے کام کیا. دیکھیں یہ پہلے سے پروٹوکولز ایکسچینج ہوتے ہیں کہ آپ نے نمستے کرنا ہے یا ہاتھ ملانا ہے. جو ملک جہاں پر یہ رواج موجود نہیں ہے کہ نمستے کریں، تو وہاں پر ان کے ساتھ آپ
ہاتھ میں لانے کے بجائے آپ ان سے اپنے طریقے سے ملیں. بہرحال یہ ایک بحث اپنے طور پر موجود ہے, وہ انہوں نے کیا تھا. ایک حیران کن بات ظاہر ہے کہ ایک ایسا ویژول جو بڑا ریئر ہے, پاکستان نے تو میزبانی کا تمام فرائض نبھا دیے. آپ ابھی جائیں اسلام آباد کے مختلف مقامات پر, آپ کو ترنگا جو ہے انڈین فلیگ وہ نظر آ رہا ہے, وچ از ویری ریئر سین. یعنی ڈیکیڈز میں آپ کو ایسے سینز نہیں ملتے. اس کی سگنیفیکنس اپنی جگہ موجود ہے. لاسٹ پارٹ جو آپ نے میرے سے پوچھا چائنا کے حوالے سے, دیکھیں ایک بڑا ہی تل ملایا ہوا رسپانس جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ سے گزشتہ خاص طور پر 5-6 سال سے 2016 آنورڈز امریکہ کی طرف سے نظر آ رہا ہے. جو ریسنٹلی میٹنگ ہوئی تھی جس کو پاکستان تحریک انصاف بڑا فوکس کر رہی تھی, اس میں جس معاملے کے اوپر فوکس نہیں کیا گیا وہ جو ڈونلڈ لو سے سوالات ہو رہے تھے. جو کمیٹی تھی کانگریس کی فارن افیئرز کی, جو ذیلی کمیٹی تھی, اس میں کچھ کامنٹس کیے گئے تھے. آپ کو میں بس یاد دلا دوں کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا گراؤنڈ زیرو بن رہا ہے پاکستان, اور ہم نے IMF کے لیورز استعمال کرنے ہیں چین اور پاکستان کے تعلقات کو ڈاؤن گریڈ کروانے کے لیے. یہ ایفرٹ اپنے طور پر موجود ہے. آج ہم $15 ارب کی ری پروفائلنگ چائنا سے سیکھ کر رہے ہیں, جو چائنا کے ساتھ بڑا کانفیڈنس میں لے کر یہ سب کچھ کرنا ہوگا. وی آر واکنگ اے ٹائٹ روپ. ہم نہ ویسٹ کو ناراض کر سکتے ہیں, نہ چین جیسا دوست جو ہمیشہ ہمارے ساتھ تھرو تھک اینڈ تھن کھڑا رہا, نہ ہم اس کو جو ہے وہ افینڈ کرنے کی پوزیشن میں موجود ہیں. بڑا ہی جسے کہتے ہیں کہ ڈپلومیٹکلی کیئرفلی حکومت کو اس ریلیشن شپ میں نیویگیٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, ایک چیلنج ہے حکومت کے لیے. اچھا, اسی کے ساتھ ہی عمر دراز گندر صاحب, جہاں پہ یہ SCO کانفرنس ہو رہی ہے پاکستان میں, ظاہر ہے اس کے انتظامات بھی کیے گئے. آپ کو پتہ ہے اسلام آباد کو جو ہے وہ پاک فوج کے بھی حوالے کیا گیا سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے. لیکن اس کے ساتھ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے 15 اکتوبر کو ڈی چوک پر احتجاج کا بھی اعلان کر رکھا ہے. کیا نتائج دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, تو سمٹ ہونا اچھی بات ہے. ظاہر ہے کوئی بھی اس قسم کا جب فورم آتا ہے تو پاکستان خبروں میں ہوتا ہے, لیکن جس طریقے سے ہمارے احباب یہ بتا رہے تھے کہ ہماری انویسٹمنٹ آئے گی, مجھے نہیں علم کہ SCO کا انویسٹمنٹ سے کیا تعلق ہے, یا ہم یہ طویل عرصے سے سنتے آ رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے, ادھر سے آ رہی ہے, ادھر سے آ رہی ہے. اس کو چھوڑ کے رہی بات احتجاج کی, تو میرا خیال ہے دونوں سائڈ سے کوئی زیادہ اچھے سٹیپس نہیں لیے جا رہے, نہ گورنمنٹ کی جانب سے نہ تحریک انصاف کی جانب سے. لیکن اب سے تھوڑی دیر پہلے خبر آئی ہے کہ شاید گورنمنٹ کی جانب سے کنوے کیا گیا ہے PTI کو کہ ہم عمران خان کا جو میڈیکل چیک اپ ہے وہ کروا دیتے ہیں پیمز اسپتال کے ڈاکٹر سے. لیکن ادھر سے کہا گیا کہ نہیں, صرف پیمز اسپتال کے ڈاکٹرز نہیں بلکہ ہمارے جو ذاتی عمران خان کے معالجین ہیں یا ایک معالج جو ہے وہ ان کے ساتھ جائے تو مسئلے کا کوئی حل نکل سکتا ہے. اچھی بات ہے, ابھی ان کی طرف میٹنگ چل رہی ہے. ہوپ فلی اگلے چند منٹس کے اندر یا تھوڑی دیر کے بعد ایک آفیشیل اناؤنسمنٹ آ جائے گی. غالب امکان یہی ہے کہ کچھ لوگ اس میں انوالو ہوئے ہیں, انہوں نے گورنمنٹ کو بھی سمجھایا ہے کہ آپ کوئی رستہ نکالیں. گورنمنٹ سے مراد محسن نقوی ہے, شہباز شریف نہیں ہے. تو یہ محسن نقوی نے ہی اپروچ کیا ہے. رات کو بھی ان کی بات ہوئی تھی, صبح آج جو وزارت داخلہ کا اعلامیہ آیا اس میں انہوں نے تصدیق بھی کر دی تھی. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ دونوں کے لیے فیس سیونگ ہوگی, گورنمنٹ کے لیے بھی اور PTI کے لیے بھی, اور اس میں کوئی کباہت نہیں ہے. آپ ملاقات پولیٹیکل چلیں, اگر آپ نے کیا بھی ہے تو نہ کروائیں, لیکن ڈاکٹر والی بات تو مناسب ہے, آپ ان کے ذاتی معالج کو ملوا دیں, اور میرا خیال ہے کہ ایک درمیانی راستہ نکل آئے گا. اور ہم کسی شور شرابے میں, کسی گڑبڑ میں, کوئی ایسی خبر جو انٹرنیشنل میڈیا یہاں پہ موجود ہے, میں دیکھ رہا تھا کہ انڈین جرنلسٹ برکھا دت لاہور میں تھیں, ان کے علاوہ بھی دیگر جو صحافی ہیں وہ نظر آ رہے تھے کہ وہ انڈیا سے پاکستان آ گئے ہیں, تو ان کے علاوہ بھی انٹرنیشنل میڈیا ہے. تو کل اگر کوئی ایسی چیز ہوگی تو انٹرنیشنل میڈیا پہلے بھی اس کو کور کرتا ہے, میرے خیال سے کل زیادہ کوریج ہوگی, تو ہمیں اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. گورنمنٹ کو بھی PTI کو بھی کل کا دن نہیں ہے, لڑائی آپس میں ہوتی بھی رہے. تو جب آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں, آپ آپس میں ناراض بھی ہوں, تو آپ ان کو دکھاوے کے لیے بولنا شروع کر دیتے ہیں, یا آپس میں بات کرتے ہیں, یا پریٹینڈ کرتے ہیں کہ آل از ویل. تو کل ہم سب کو یہی کرنا ہے, میڈیا کو بھی, PTI کو بھی, سب کو بھی اگلے 2-3 دن جو ہے وہ پازیٹیو ہونے چاہیے, اور پازیٹیو ایک میسج کنوے ہونا چاہیے. 3 دنوں کے بعد اپنی لڑائیاں ہیں, ہم بھی ادھر ہی ہیں, سب لوگ ادھر ہی ہیں, اس کے بعد مہمانوں کو اچھے طریقے سے سی آف کرنا چاہیے. اچھا, اب اس میں فروا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ظاہر حکومت کی جانب سے جیسے کہا جا رہا ہے کہ کھڑ درمی کا بھی مظاہرہ ہے, ملاقات کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ کسی ایک کی ملاقات کروا دی جائے PTI کے کسی لیڈر کی, اور لیکن ظاہر اس پر پابندی عائد کی گئی, آپ کے علم میں ہے. خواجہ سعد رفیق نے بھی یہ مشورہ دیا ہے حکومت کو کہ ملاقات کروا دی جائے, اس میں کیا حرج ہے؟ تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو مطالبہ تھا PTI کا کہ ملاقات کروا دی جائے وہ مان لیا جائے گا اس ضمن میں؟ بفور کمنگ ٹو دیٹ کوسچن, دیکھیں SCO کا جو ایک فور موسٹ اور اسینشیل پارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ یو برنگ ہارمنی امنگ دا اسٹیٹس, یو برنگ ایکسچینج آف کلچرل ویلیوز,
اور ظاہر سے بہت سارے بائیلیٹرل اور میوچل انڈرسٹینڈنگ سے دروازے کھلتے ہیں. تو SCO کا خطے میں ریجن میں اسٹیبلٹی کا بڑا کردار ہوتا ہے، پولیٹیکلی بھی اور اکانومی لحاظ سے بھی، کیونکہ یو ایکسچینج لاٹ آف تھنگس. اور ظاہر ہے بھارت کی ہمارے ساتھ ہسٹری رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کافی سالوں سے گزشتہ ایک دہائی کے ساتھ ہم نے بڑی مشکل سے کوپ اپ کیا ہے چیزوں کے ساتھ. ٹریڈز بند ہوئی، کھلی، بند ہو گئی، تو یہ ایک بڑا اہم کردار ادا کر سکتا ہے. اینی ویز کمنگ ٹو دیٹ پوائنٹ جو آپ نے پوچھا ہے، دیکھیں دونوں طرف سے فیس سیونگ کی جا رہی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت کی طرف سے بھی. پہلی تو بات ہے کہ آئی ڈونٹ نو یہ آئیڈیا کہاں سے جنریٹ ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے دماغ میں، کہ جب پاکستان میں کوئی ایسی ہیپننگ ہونے لگتی ہے کہ جس کا لنک جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ڈائریکٹ جڑا ہوتا ہے، اس کی امیج کے ساتھ، ان کو دھرنا، احتجاج یا خطوط یاد آ جاتے ہیں. 2014 کے دھرنے میں چینی صدر کا دورہ ملتوی ہونا، چلیں اس وقت تو بہت سارے اور بھی اسٹیج آرٹسٹ تھے بیہائنڈ دا اسکرین جو یہ کام پرفارم کر رہے تھے، اب تو شاید وہ بھی نہیں ہے، اس لیے یہ ہوتا ہوا بھی دکھائی نہیں دے رہا. لیکن IMF کو قرض نہ دینے کی ریکویسٹ کرنا، وہ آڈیو لیک آپ کو یاد ہی ہوگی، اس کا ذکر اب کیا ہی کرنا. اس کے علاوہ کانگریس مین سے سینٹ میں بل پاس کروانا، فرمز ہائر کرنا وغیرہ وغیرہ. اور اب کی بار یہاں پر جو ہم دیکھ رہے ہیں سچویشن، وہ اس دن کو چوز کرنا اپنے احتجاج کے لیے کہ جب SCO ہونے جا رہا ہے اور پاکستانی اسٹیٹ اس میں انوالوڈ ہے، ناٹ گورنمنٹ، اسٹیٹ اس میں انوالوڈ ہے. تو میرا خیال سے عمران خان صاحب کو شاید 9 مئی نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا ان کی موجودہ قیادت پہنچا رہی ہے. اس میں علی امین گنڈا پور صاحب پیش ہیں، یعنی ان کی پارٹی میں آپس میں بہت اختلاف تھے کہ کیا آیا ہمیں احتجاج کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. بیرسٹر گوہر جو اس وقت چیئر کر رہے ہیں پارٹی کو، ان کا خیال ہے کہ نہیں ہمیں مؤخر کر دینا چاہیے. اور ابھی کچھ خبریں ملی جلی بھی آ رہی ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم مؤخر کر رہے ہیں اور ہم اس پہ غور و خوض کر رہے ہیں، بیرسٹر گوہر کی طرف سے کہا جا رہا ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے ان کے کہ نہیں ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے. علی امین گنڈا پور صاحب کا کچھ گھنٹوں پہلے کا بیان ہے KP اسمبلی میں کہ ہم ہر صورت اسلام آباد پہنچیں گے. حماد صاحب کہتے ہیں کہ جو نہیں آیا اس کی ہم پارٹی رکنیت ختم کر دیں گے، اس کو ہم مطلب ڈی سیٹ کر دیں گے، اس کو یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی کے اندر سے بہت سارے اختلافات جو ہیں وہ جنم لے چکے ہیں، اور وہ جنم اس لیے لے چکے ہیں کیونکہ جو لوگ اس کو ہینڈل کر رہے ہیں، جو ہینڈلرز ہیں، دے آر کمپرومائزڈ. ہاتھی کے دان دکھانے کے اور کھانے کے اور ہوتے ہیں. لیکن اس میں ابھی فروا I'm sorry to cut you، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ دنیا بھر میں جو جب PTI کے لوگوں سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں دنیا بھر میں اہم کانفرنسز بھی ہوتی ہیں اور احتجاج بھی ہوتا ہے، تو اس حوالے سے کیا احتجاج ایسی صورتحال میں جو مثالیں دی جا رہی ہیں اس پہ بتائیے گا کہ کتنی حد تک جسٹیفائڈ ہے ان کی بات؟ اور دوسرا ابھی یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ احتجاج مؤخر کر دیا گیا ہے PTI کی جانب سے. جی بالکل، احتجاج مؤخر کر دیا گیا ہے، میں نے یہی بات کی ہے. لیکن اس کے ساتھ شرط بھی مشروط کی گئی ہے. جو وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب ہیں، انہوں نے علاج کے لیے PIMS کے ڈاکٹرز کا مشورہ دیا، اس پہ مشاورت کی بھی بات کی گئی ہے کہ ویل سی اباؤٹ اٹ، ہم اس کو کمیٹی میں لے کے جائیں گے اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے. تو مؤخر تو یہ ہونا ہی تھا، دیٹس واٹ وی ور ایکسپیکٹنگ، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ اسٹیٹ کے ساتھ لڑائی میں چلے جائیں اور آپ آلریڈی ایک 9 مئی کا ایکسپیرینس کر چکے ہیں. سیکنڈ جو آپ نے بات کی کہ دنیا میں احتجاج ہوتا ہے، دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں ساؤتھ ایشین کنٹریز کی، اس کا کمپیریزن آپ کرتے ہیں ویسٹ کی ڈیولپڈ کنٹریز کے ساتھ، تو میرا خیال سے یہ نہ کیا جائے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ وہ ہر کام نہیں ہوتا جو وہاں پر ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بالکل احتجاج رائٹ ہوتا ہے، احتجاج ہر جماعت کا حق ہے. لیکن یہی لوگ فیٹف کے معاملے میں جب اپنی حکومت میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو دعوت دیتے تھے اور وہ آ کر بیٹھتے تھے اس معاملے کو سمجھتے ہوئے کہ نہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ سالمیت کے لیے ضروری ہے، اٹس اے بگ تھنگ فار پاکستان، تو ان کو بھی چاہیے کہ جب آپ کو گورنمنٹ سامنے سے یہ پیشگی بتا رہی ہے کہ یہ جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں اس کے کانسیکوینسز اچھے نہیں ہوں گے، یو ڈونٹ وانٹ ٹو بی اینڈ اپ فیوٹائل سچویشن جہاں پر آپ کی ہر چیز جو ہے وہ رائے گاہ چلی جائے اور ہمیں بھی شیل استعمال کرنے پڑے، تو میرے خیال سے مل بیٹھ کے یہ بات کرنا ضروری ہے. فیس سیونگ کی بات میں نے اس لیے کی تھی کہ PTI کے لوگوں کے اوپر ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے
کہ عمران خان کو رہا کروا لیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, تو کیا کیوں نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہی, ان کی اپنی ہمشیرہ نے بہت سارے کوسچن اٹھائے تھے, ان کی جو آڈیو سامنے آئی تھی, تو ایک طرف سے ان کو بھی یہ فیس سیونگ مل رہی ہے کہ انہوں نے فیس سیونگ مل رہی ہے, دونوں طرف سے اچھی بات ہے. تھوڑا آگے بڑھتے ہیں, اور میں حماد صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں, اس وقت ظاہر ہے جہاں پہ ہم نے ایس سی او پہ بھی بات کی اور پھر پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ کا بھی ذکر کیا, وہاں پہ آئینی ترمیم کا شور بھی ابھی باقی ہے, اور آج بھی بلاول بھٹو زرداری نے اس کے حق میں گفتگو کی ہے, یقیناً آپ نے سنی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسی دوران, کیونکہ اب یہ توقع کی جا رہی ہے جیسے یہ کانفرنس ختم ہوگی اس کے بعد صورتحال جو آئینی ترمیم کی جانب بڑھے گی, آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا بلاول بھٹو کامیاب ہو پائیں گے؟ دیکھیں نکی, پہلے تھوڑے سے احتجاج مؤخر کرنے کے حوالے سے بھی بات کر لے. میں 2 دن پہلے کہہ چکا تھا, میڈیا میں ریکارڈ پر موجود ہے, کہ احتجاج ہرگز نہیں ہوگا اور احتجاج کو مؤخر کیا جائے گا. اس کے کچھ وجوہات بھی تھے. ایک تو پی ٹی آئی کے اندر مشاورت نہیں تھی. وکاس اکرم شیخ ایک بات کر رہے تھے, علی محمد خان دوسری بات کر رہے تھے. پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں لوگ آئے پی ٹی آئی کے, ہم نے ان سے پوچھا تو کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. کانفرنس کی اہمیت کا ان کو اندازہ نہیں تھا, خان صاحب کے ساتھ رابطہ نہیں تھا, کمیونیکیشن نہیں تھی. تو پھر ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی اسٹریٹجی بنے گی, اس طرح کی پالیسی بنے گی, تو پھر بالآخر ہوتا بھی یہی ہے کہ چند گھنٹے پہلے انہوں نے احتجاج کو مؤخر کر دیا. اب آتے ہیں دوسری طرف آئینی ترمیم کے حوالے سے. تو آئینی ترمیم تقریباً طے ہے. آج پارلیمانی کمیٹی کا جو اجلاس ہو رہا تھا, تو وہاں پر معلوم ہوا کہ تمام سیاسی جماعتوں نے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا ہے اور آئینی ترمیم کا اپنا مسودہ لے کر آئے ہیں. آج اے این پی نے بھی اپنا مسودہ پیش کر دیا, بلکہ مجھے تھوڑی سی اس خبر تک رسائی بھی ہوئی جس میں یہ تھا کہ صوبائی سطح پر کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہونے چاہیے, چیف جسٹس کے عہدے میں مدت ملازمت میں توسیع نہیں ہونی چاہیے, کچھ اس طرح کی باتیں. اے این پی تو کیا, ایم کیو ایم بھی اپنا مسودہ دے چکے ہیں. جمعیت العلماء اسلام, پیپلز پارٹی اور حکومت تو ظاہر ہے پہلے سب سے پہلے دے چکے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی سے جب پوچھا گیا تو اسد کیسر نے کہا کہ کون سی جلدی ہے, ہم بھی اپنا مسودہ پیش کر دیں گے. تو اس پہ راجہ پرویز اشرف کے ساتھ ان کی کچھ تو تکار بھی ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں اپنا ہوم ورک مکمل کر گئے ہیں, لیکن آپ ابھی تک. پھر اس کے بعد جب ایمل ولی نے بیرسٹر گور کے حوالے سے بات کی تو عمر ایوب ان کے ساتھ بھی لڑ پڑے. تو دیکھیں پی ٹی آئی کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ وہ سنجیدہ نہیں ہوتے, وہ ابھی تک احتجاج ابھی تک ان کی جانب سے بالکل آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا حماد صاحب کے, پی ٹی آئی کی جانب سے ابھی کوئی مسودہ نہیں ہے اور سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا. عیسیٰ آپ کیا سمجھتے ہیں, مولانا فضل الرحمان نے جو بات کی ہے کہ جو حکومت کو ہم نے کہا تھا وہ پوائنٹس تو انہیں خارج کر دیے اور جو ہماری طرف سے مسترد کیے گئے تھے, اب وہ قریب دکھائی دے رہے ہیں. تو مولانا تو لگ رہا ہے کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے کنونسڈ ہیں, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف بھی اس پیج پر آ پائے گی؟ لیکن تحریک انصاف نے کیوں مسودہ پیش کرنا تھا, کیا وجہ تھی؟ تحریک انصاف کے پاس نمبرز ہیں, تحریک انصاف حکومت ہے, تحریک انصاف نے پروپوز کی ہیں. وائی شوڈ ایون پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک مسودہ بنا کر پیش کرے؟ یہ تو حکومت انیشیٹ کر رہی ہے, حکومت آئینی عدالت بنانا چاہ رہی ہے, حکومت ججوں کی عمر 68 سال کرنا چاہ رہی ہے, حکومت آرٹیکل 199 میں ترمیم کر کے ہائی کورٹ کے کچھ اختیارات سلب کرنا چاہ رہی ہے, آرٹیکل 200 میں ترمیم کر کے صدر کو ججز کو ٹرانسفر کرنے کے اختیار دینا چاہ رہی ہے. تو حکومت کے پاس اگر نمبر پورا ہے تو بسم اللہ وہ کر دیں. مطلب اگر یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ یہ کو متفقہ مسودے پر پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو وہ 14-15 ستمبر سے پہلے کرنے کی بات تھی. یہ جو اپریل کے وسط میں ہمیں پتہ چلنا شروع ہوا تھا کہ ایک جوڈیشل پیکیج آ رہا ہے اور اس میں یہ چیزیں ہوں گی, آہستہ آہستہ اس کی جزیات سامنے آنے لگیں. تو 14-15 ستمبر کو جو اس کے ووٹر اکٹھے ہوئے تھے ان ایم این ایز اور سینیٹرز کو بھی معلوم نہیں تھا, ان کی نالج وہی تھی جو حماد حسن صاحب خبر دے رہے تھے, جو ہم لوگ خبر رپورٹ کر رہے تھے, دیگر کورٹ رپورٹرز بتا رہے تھے کہ یہ مسودہ لا رہی ہے. تو جن لوگوں نے ووٹ ڈالنا تھا اس پر ان کو معلوم نہیں تھا, تو آج یہ تحریک انصاف سے مسودہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ پہلی بات تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. حکومت کا مسودہ ہے, نمبر پورے ہیں تو کر لیں. دوسری بات یہ کہ یہ بات اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ جو نمبر گیم ہے
وہ حکومت 63A کی تازہ ججمنٹ کے سہارے کے بغیر پوری نہیں کر سکتی. نمبر وہ پورا کر لیں گے. تقریباً میری اطلاع یہ ہے کہ 13-14 پی ٹی آئی کے ایسے لوگ ہیں جو حکومت کے مسودے پر ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں. تو قومی اسمبلی تو ود اور وداؤٹ مولانا کلیئر نظر آتی ہے حکومت کے لیے. سینٹ میں مسئلہ پھنسے گا جہاں پر 54 لوگ ہیں, 54 میں سے بھی ایک ان کی سینیٹر, خاتون سینیٹر مائنس ہو گئی, تو 53 رہ گئے. 5 مولانا کے مل جائیں, 3 ایمل ولی خان صاحب کے, تو یہ نمبر بنتا ہے 61. 3 بندے مزید ریکوائرڈ ہے مولانا کو شامل کر کے. لہٰذا گیم مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ مولانا کے پاس جانا حکومت کی مجبوری ہے, حکومت کے پاس جانا مولانا کی مجبوری نہیں. مولانا کی مجبوری نہیں ہے. یہ بڑی اہم بات آپ نے کی اور وہ قریب قریب بھی آ چکے. مزید بھی ہم بات کرتے ہیں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی, اور پھر جو معاملات سوشل ایشو کے طور پر ابھر کر سامنے آئے اس کا بھی ذکر کریں گے. بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آگے بڑھتے ہیں اور میں عمر آپ سے جاننا چاہتا ہوں, لاہور میں یہ جو واقعہ آیا, جس قسم کی سیکیورٹی گارڈ اور ڈرائیور نے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا ایک طالبہ کو اور وہ جان کی بازی بھی ہار گئی, پھر اس کے بعد جو معاملہ ہے ظاہر ہے پھر احتجاج ہوا, احتجاج میں جس نوعیت کی پولیس گردی ہوئی, یہ سب کچھ ہے. مگر اب یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جنہیں نظر آنا چاہیے تھا وہ ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز, جو خواتین کے حقوق کے حوالے سے بہت زیادہ ووکل ہیں, اس پہ بات کرتی ہیں, وہ کہیں نظر نہیں آئیں. تو اس حوالے سے بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ اچھا اعتزاز, 2 باتیں کلیئر کرنا بڑا واضح ہے. نمبر 1, ابھی یہ ثابت ہونا باقی ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے, چونکہ بھی سوالات ہیں. نمبر 1. نمبر 2, وہ بھی غیر مصدقہ بات ہے کہ وہ زندہ ہے یا نہیں ہے. ایسی ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ہے. سوشل میڈیا کے تک چیزیں ضرور ہیں. لیکن آج جو اس واقعے کے متعلق جو پنجاب کے وزیر تعلیم کی پوزیشن ہے وہ امپورٹنٹ ہے. نمبر 1, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے مطابق جب وہ وہاں پہ گئے, سوال جب صحافی نے کیا تو انہوں نے بولا جی میری سمجھ کے مطابق یہ کام ہوا ہے. نمبر 2, وہ الزام لگا رہے ہیں اس ادارے کے اوپر, اس نجی ادارے کے اوپر کہ انہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیجز کو ڈیلیٹ کیا ہے, ٹیمپر کیا ہے, غائب کیا. اور یہی بات پنجاب اسمبلی کے فلور آف دی ہاؤس کے اوپر آج اسپیکر صاحب نے اس پوزیشن کو سٹیٹ کیا. لیکن پنجاب پولیس بالکل ٹوٹلی اس سے الگ قسم کا موقف اپنا رہی ہے. انہوں نے تو آج 2 طرح کی ویڈیوز جاری کی ہیں. ایک تو ایس پی صاحبہ شہر بانو صاحبہ جو ہے انہوں نے قرآن کی آیت بھی سنائی اور انہوں نے پہلے ہی غیر مصدقہ اس کو قرار دے دیا, اور ساتھ ہی کہا یہ لا اینڈ آرڈر کا واقعہ ہے. بھائی اگر یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کی ہے تو آپ کے منسٹر نے پیدا کی ہے, جائیں ان سے وہ پوچھیں, انہیں کہیں کہ آپ نے یہ جھوٹ بولا ہے, آپ یہ غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے ایک اور ویڈیو بتائی جس میں اس مبینہ طور پہ جس لڑکی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, ان کا یہ ان کے چچا ہے, یہ والد ہے, انہوں نے پوری وی لاگنگ کی کہ ایسا کیسا محسوس ہوتا ہے. بھائی آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے ساری سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہیں وہ قبضے میں لے لی ہیں, آپ کا منسٹر کچھ اور کہہ رہا ہے. یعنی پنجاب پولیس کی لائن کچھ اور ہے, پنجاب کا جو منسٹر ہے, جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے سارے معاملے کے اندر, جو کالجز اس کے انڈر آتے ہیں, وہ ایک الگ بات کر رہا ہے. اور اس کے بعد پنجاب پولیس نے جس طرح سے بیہیو کیا, جو کہ ایز یوزل ہے, جو ان کی روٹین ہے. آج درجنوں اسٹوڈنٹ زخمی ہوئے, یہ میں نہیں کوٹ کر رہا, آپ ریسکیو 112 نے جو آفیشل سٹیٹمنٹ دی یا آفیشل ہمیں آج فگر دیے, آپ اس کو چیک کر لیجئے. اور جو تصویریں ہاسپٹل سے آئی, جو ریسکیو نے جن لوگوں کو وہاں سے لے کے گئے, یہ ساری چیزیں کوئی اچھا منظر نہیں تھا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کنفیوزڈ ہے. گورنمنٹ کنفیوز اس لیے ہے کہ گورنمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پنجاب پولیس کی لائن لینی ہے, اپنے منسٹر کی لائن لینی ہے, یا پھر جو لوگ کھڑے ہیں ان کے. ابھی تک اس معاملے کی ایف آئی آر نہیں ہوئی. اب ایک جانب کہا جا رہا ہے ابھی تک یہ معاملہ جو ہے آپ کہتے ہیں غیر مصدقہ ہے, لیکن بہرحال پولیس نے جس بروٹیلٹی کا مظاہرہ کیا ہے اس پہ مذمت کی جا رہی ہے. میں فروا آپ سے جاننا چاہتا ہوں, ایک تو یہ حکومتی پنجاب حکومت کا ورژن, پولیس کے ورژن میں آپ کیا سمجھتی ہے, کیوں فرق ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے پولیس نے طالبات کے ساتھ رویہ اپنایا, یہ کتنی حد تک جسٹیفائیڈ ہو سکتا ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کالج کا نام کیوں نہیں لے رہے, کیونکہ اگر کل کو کالج کلیئر ہو جاتا ہے اس چیز سے تو پھر تو ہیڈ لائنز میں بڑا بڑا کالج کا نام لکھ کے آیا ہوگا اور لیا جائے گا باقاعدہ کہ دیکھیں ان کا سر فخر سے بلند ہو گیا کیونکہ یہ سرخ روح ہو گئے ہیں اور یہ اس میں انوالو نہیں تھے, تو تب تو کالج کا نام لیا جائے گا. لیکن اب جب الزام لگ رہا ہے تو کالج کا نام نہیں لیا جا رہا. لیکن اس میں فروا میں کلیئر کر دوں, ہم اس لیے نام نہیں رہے, ابھی تک یہ معاملہ مبینہ ہے, جیسے بتایا گیا ایف آئی آر بھی نہیں کٹی. مبینہ چیز پر بھی آپ کلیئر کرتے ہیں نا, مبینہ چیز پر بھی انویسٹیگیشن ہوتی ہے نا. مطلب آپ اگر نام نہیں لیں گے تو کیا ڈفرنس کیا پیدا ہو جائے گا نام نہ لینے سے؟ صرف یہ کہ وہ ایک ایسی شخصیت کا کالج ہے کہ جس کا بہت اثر رسوخ ہے. میرا نہیں خیال بنتا کہ اس طرح کی پالیسیز کم از کم ہم لوگوں کو اپنانی چاہیے. لیکن چلیں, ہیونگ سیڈ دیٹ, پوائنٹ یہ ہے کہ بہت ساری کانٹرڈکشنز ہیں ان دا اسٹیٹمنٹس, اور ان کانٹرڈکشنز کی بنیاد پر ایک بہت بڑا جو فساد ہے وہ ہوا تو ہے. اب یہ مجھے ویسی ہی سٹوری لگ رہی ہے جیسی
اسلامیہ کالج بہاولپور کے انسیڈنٹ کے بعد لگ رہی تھی کہ خواتین کی بچیوں کی ویڈیوز کے اوپر ان کو بلیک میل کیا جا رہا تھا. اس میں طارق بشیر چیمہ کے ایلیجڈلی بیٹے کا نام تھا, لیکن اس کے بعد وہ معاملہ کہاں گیا آپ کے سامنے ہے. وی سی کو بھی یعنی فارغ کر دیا, اسٹاف ممبرس کو بھی کر دیا, لیکن اس کا اینڈ رزلٹ نہیں ملا. ڈاکٹر شاہ نواز کے مرڈر کے بعد جو پولیس کے ہاتھوں ہوا تھا, اس کے بعد جو ہم نے سندھ پولیس کا رویہ دیکھا, اس میں بھی ایک ہی چیز تھی کہ آپ نے کلیئر نہیں کیا کہ آیا ڈاکٹر شاہ نواز کے اکاؤنٹ سے وہ جو چیزیں پوسٹ ہوئی تھیں وہ ہیکڈ تھی یا انہوں نے کی تھی. کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ اس کیس میں بھی جو لاہور میں ہوا ہے, کلیئرنس نہیں دے رہی ہے آپ کی جو ادارے ہیں یا آپ کی لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اے ایس پی ڈیفنس شہر بانو صاحبہ آ کر ایک اچھا ویڈیو تو بنا رہی ہیں اور وہ ساتھ کھڑا بھی کر رہی ہیں باپ کو, چچے کو, لیکن یہ نہیں بتا رہی کہ آیا کہ اس میں جو ابہام ہے وہ دور کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا ہے. آن دی ادر ہینڈ اگر یہ سب کچھ نہیں ہوا تھا تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اسٹوڈنٹس کو اتنا بروٹلی مارنا چاہیے تھا. اور ایک ویڈیو جو میری نظر سے گزری ہے اس میں پولیس کھڑی ہوئی ہے جبکہ اس کالج کے گارڈز بچوں کو مار پیٹ رہے ہیں, نہ وہ خواتین دیکھ رہے ہیں نہ وہ مرد دیکھ رہے ہیں. تو میرا خیال سے اس قسم کی چیزوں پر ہمیں وی نیڈ ٹو بی ووکل اباؤٹ اٹ. مذمت کرنی چاہیے, بالکل صحیح, ہمیں بات کرنی چاہیے, بالکل صحیح بات ہے. اچھا عیسیٰ, آپ کیا سمجھتے ہیں اس معاملے میں, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کچھ کہتے ہیں دال پوری کالی ہے, کچھ کہتے ہیں دال میں کچھ کالا ہے, کیا معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں, ظاہر ہے کہ میں جوتشی تو نہیں ہوں. آئی تھنک دس از یہ اس کو ٹیسٹ کیس کے طور پر ٹریٹ کیا جانا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ کمپلیننٹ کا موجود ہونا ضروری ہے. پاکستان کا یا دنیا کا کوئی بھی جو نظام ہے, نظام انصاف ہے, کوئی شخص تو ہو شکایت لگانے والا. یہاں پر اپیرنٹلی ابھی تک ہمارے سامنے معلوم نہیں ہے کہ شکایت لگانے والا کوئی ہے یا نہیں. اور یہ پاکستان کے نظام کا, پاکستان کے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ اگر اس قسم کا واقعہ کسی خاتون کے ساتھ پیش آتا ہے, وہ خاتون بے شک اس بات میں انٹرسٹڈ ہو کہ اس کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو سزا ملے, گھر والے اس بدنامی کے خوف سے اور اس کی فیوچر لائف کے خوف سے اس بات کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سب سے بڑا المیہ نمبر 1. نمبر 2, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو یہ اسٹگمٹائزڈ ہو جاتا ہے کہ اگر کسی مخصوص کالج میں کوئی واقعہ پیش آیا تو پھر اس کالج کو بدنام کر دیں گے. جو لوگ بھی پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم سے گزرے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ پیش آتے ہیں, اور ہمیشہ سے انتظامیہ جو ہے وہ ان کو دبانے کی کوشش کرتی ہے کہ کالج بدنام ہو جائے گا, پیرنٹس اپنے بچوں کو بھیجنا چھوڑ دیں گے. اس کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر ٹریٹ کیا جانا چاہیے. اور اس میں جو سب سے اہم اور مسنگ لنک ہے وہ کہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے, اگر تو وہ واقعی ڈیلیٹ ہوئی ہے دین اٹ شوڈ بی تھورلی انویسٹیگیٹڈ, اور اس میں جو بھی لوگ ہیں ان کو نہ صرف یہ کہ قرار واقعی سزا ملنی چاہیے, اور اس بات کا بھی پتہ لگانا چاہیے کہ اگر کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں تھا سرے سے تو پھر اتنی شدید احتجاج میں کس طریقے سے تبدیل ہو گیا. اور یہ اس طریقے سے اس کے اندر چھپے سوالات کے جوابات بھی تلاش کرنے کی یقینی طور پر ضرورت ہے. اسی کے ساتھ ہی تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.